امجد نیازی صاحب، آپ کے کافی گلے شکوے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کو لے کر. ابھی جو ریسنٹ سرویز جو گراؤنڈ سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہم سوری ٹو کوٹ دیٹ، آپ کو شاید برا بھی لگے گا میرا یہ سوال، لیکن سر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں مقابلہ زیادہ تر حلقوں میں نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کافی پیچھے نظر آ رہی ہے. دو کہ آپ کے شکوے بھی اپنی جگہ پہ ہیں کہ آپ کو کیمپین کی اجازت نہیں ملی، آپ کی جماعت کو اس طرح جس کو آپ نے سپورٹ کیا دے ور ناٹ بہت زیادہ فری اینڈ فیئر کا آپ لوگ کمپلینٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرل بھائی، آج اگر آپ دیکھیں کہ جی بی کے جو طول و عرض میں جو میرے پاس رپورٹ آ رہی ہیں، ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف بڑے واضح مارجن کے ساتھ آگے جا رہی ہے. اب اللہ کرے کہ رزلٹ جو ہے ایز پر قانون ہو اور لوگوں کو اپنا جو انہوں نے حق رائے دہی استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کو وہ فارم 47 ملے. اگر ایسا نہ ہوا تو جی بی کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جی بی ایک ایسا حساس علاقہ ہے جس میں اگر لوگوں کو اپنے حق سے محروم کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا سائن نہیں جائے گا، جہاں پہلے یہ انریسٹ ہے کافی سارا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری جماعتیں جس طرح وہاں پہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ جلسے بھی کر رہی ہیں، جلوس بھی کر رہی ہیں، ریلیز بھی کر رہی ہیں. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کی جماعت کا نشان بھی چھین لیا گیا، اور کبھی کئی امیدواروں کے جو نشانات ایک دن ہوتے ہیں، 4 دنوں کے بعد وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، 4 دنوں کے بعد پھر تبدیل ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر پھر لوگوں کو جو ہے وہ نظر بند بھی ہمارے امیدواروں کو کیا گیا وہاں کی گورنمنٹ نے. تو اس ماحول میں آپ خود اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن لڑ رہی ہے، اور اللہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں کے عوام جس طرح باہر نکلی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جناب عمران خان کے ساتھ اپنی وابستگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ بھی بڑا حیران کن ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح 24 کا الیکشن ہوا تھا، پاکستان کی عوام نے جو حیران کن رزلٹ دیا تھا بلکہ وہ انڈرسٹوڈ تھا، اسی طریقے کے ساتھ وہاں جی بی میں بھی جو ہے وہ ایسا ہی رزلٹ آئے گا. دوسرا رائے صاحب، میں ان کی باتیں سن رہا تھا، بات یہ ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ آپ دل پہ نہ لیا کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کی باتیں دل پہ نہیں رکھتی. کیونکہ سی او ڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ میری باری ہوگی ایک دفعہ، پھر آپ کی باری ہوگی، پھر پی ڈی ایم ساتھ جو حکومت کرے گی، پھر جو ہے ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ 2.5 سال ایک حکومت کرے گا، 2.5 سال دوسرا حکومت کرے گا، آئین عہدے ان کے پاس ہے. تو یہ فائرنگ ہے جو نورہ کشتی چل رہی ہے، تو اس پہ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام چل کر رہی ہے اور بلکہ وہ انجوائے کرتی ہے ان کے کمنٹس کے اوپر. سر مت ماری ہوئی ایک ہے، بات پیٹرول ضروری نے، ہے کہ کبھی بجلی بھی نے، بلو دی مہنگائی بیلٹ نے جو ہے مت ماری ہے، ہم وہ نے کیا باتیں انجوائے اسٹیج کرنا سے ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، کہ اس میں آپ جب لیڈرشپ بلو دی بیلٹ باتیں کرتی ہے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہی ہے پاکستان کی عوام، بجلی نے، پیٹرول نے، مہنگائی نے مت ماری ہوئی ہے. یقین مانے 45-50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچے ہیں. کون انجوائے کر رہا ہے امجد نیازی صاحب؟ بھائی جان، آپ جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں نا کھرل صاحب، اس کے اوپر تو آئی ایم ایف کی دیکھیں پچھلے سال جو ہے رپورٹ آئی تھی، اس میں سیاسی اشرافیہ کے جو علالے تللے تھے وہ تو آپ کو بہت آپ کے نظام کے اس نے بخیے ادھیڑ دیے تھے کہ کتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ جو ہے کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر پاکستان کی عوام 12.5 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے چلی گئی ہے. کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، مہنگائی آج ریکارڈ سطح پہ ہے، آج آپ کی بے روزگاری ریکارڈ سطح پہ ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے. آپ پھر وہاں پہ جب مثالیں دیتے ہیں کہ کون سی دودھ کی نہر پنجاب کے اندر بہ رہی ہیں اور کون سی دودھ کی نہریں سندھ کے اندر بہ رہی ہیں، وہ نہریں بھی ہمیں اور بتا دیں، شہد مل رہا ہے، دودھ کی نہریں مل رہی ہیں. تو عوام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام تو غریب جو ہے وہ پس چکی ہے، اس کو تو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو اس وقت جو ہے ایک جو سفید پوش طبقہ تھا، جو اپر سفید پوش جو ہے طبقہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے پہ آ گیا.